السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی توفیق سے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے آج 19ویں پارے کی تلاوت ہوئی، جس میں سورہ فرقان، سورہ شعراء اور سورہ نمل کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک قصہ بیان کیا گیا ہے، اور نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، تو اس میں کیونکہ چیونٹی والا قصہ بھی، واقعہ بھی موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ تھے، اور وہ ایک نبی کے بیٹے تھے، ایک بادشاہ کے بیٹے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ تو ان کی صفتیں بھی ان کے اندر شامل حال تھیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام 13 سال کی عمر میں بادشاہ بنے تھے۔ صرف اور صرف 13 سال کی عمر میں آپ بادشاہ پوری دنیا کے بنے، اور آپ کا لشکر 3 قافلوں میں ڈیوائڈ تھا۔ اب ان کی تعداد مختلف ہے، ہم تحقیق میں نہ جاتے ہوئے صرف قرآن پاک سے جو عبرت لینا ہے وہ لے لے تو بہتر ہے۔ ایک چرند اور پرند کا گروپ تھا، ان کا قافلہ تھا سلیمان علیہ السلام کا، ایک جناتوں کا تھا اور ایک انسانوں کا تھا، اس طرح 3 تھے، بہت بڑا لشکر تھا۔ ایک بار یہ لشکر کسی وادی کی طرف سے جا رہا تھا، اور اس وادی میں سارے 3 میل دوری پر چیونٹیوں کا ایک قافلہ تھا، بہت بڑا جرمٹ تھا۔ تو وہ چیونٹیوں کی جو ملکہ تھی، جو بادشاہ تھی، جو مین تھی، اس نے تمام چیونٹیوں سے کہا، دیکھا نہیں تھا 3 میل دوری پہ تقریباً اگر ہم حساب کریں تو 4.5 کلومیٹر کی دوری پر تھا وہ۔ تو وہ تمام چیونٹیوں سے کہا کہ تم اپنے اپنے بوکھلے میں چلے جاؤ، حضرت سلیمان کا قافلہ آ رہا ہے بے خیالی میں۔ قرآن نے بھی یہ الفاظ کا استعمال ہوا ہے کہ بے خیالی میں کہیں تم کو کچل نہ دے، کیونکہ چیونٹیاں بھی جانتی تھی کہ جو نبی کے دامن میں رہتا ہے وہ کسی کو ناحق ظلم نہیں کرتا، ناحق تکلیف نہیں دیتا۔ اس لیے وہ چیونٹیوں کی جو مین تھی، اس نے تمام چیونٹیوں سے کہا کہ بے خیالی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قافلہ جو نکل رہا ہے، جو لشکر نکل رہا ہے، وہ تمہیں کچل نہ دے، اس لیے تم اپنے اپنے بوکھلے میں چلے جاؤ۔ 4 کلومیٹر دوری پر ہے قافلہ، اور چیونٹیوں کو یہاں خبر ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیونٹیوں کے اندر یہ علم دیا کہ وہ قافلہ آ رہا ہے، اپنے آپ کی حفاظت کر لو۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ چیونٹیوں کو یہ علم دے سکتا ہے تو نبیوں کو کتنا علم غیب دیا ہوں گا، اور جب نبیوں کو دیا ہے تو امام الانبیاء کے علم غیب کی بات کیا۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا چیونٹی کی بات کو، اور آپ مسکرانے لگے۔ آپ کے پاس جو پرندے تھے وہ جو بھی آپس میں گفتگو کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام ان کی گفتگو کو سنتے تھے اور جواب بھی دیتے تھے۔ تمام آپ کا ایک عادت کریمہ تھی کہ تمام کا ایک اجتماع بیٹھتا تھا، تمام کو جمع کرتے تھے،
صبح طلوع آفتاب سے لے کر چاست کے وقت تک۔ تو وہ جب جمع تھے سب، انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، پرندے بھی تھے، تو ہد ہد کر کے ایک پرندہ تھا، وہ نظر نہیں آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب نظر ڈالی تو کہا کہ ہد ہد کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں ہے کہاں گیا۔ تو پھر آپ نے کہا کہ ہد ہد آئیں گا تو میں اسے سجا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، اور اگر اپنا اجر شہی پیش کر دیا تو اسے معاف بھی کر دوں گا۔ ہد ہد آیا، آپ نے کہا کہاں تھا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی، ایک ایسی بات آپ کے بارگاہ میں سنا رہا ہوں جو آج تک آپ نے نہیں سنی ہوں گی۔ ملکہ سبا جس کا نام بلقیس ہے اور جو یمن میں ہے، وہ اور اس کے پورا قافلہ چاند اور ستاروں کی پرستی کرتا ہے، ان کی پوجا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا بات کرتے ہیں؟ کہا ہاں۔ تو آپ نے ایک خط لکھا، اور خط کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، جو سورہ نمل میں الگ سے یہ آیت آئی ہے بسم اللہ کی بیچ میں، اور اس میں لکھا کہ میں بادشاہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اور تم مجھ پر ایمان لاؤ، اور جو تم شرک کر رہے ہو اسے چھوڑ دو۔ یہ خط لے کر ہد ہد گیا، اور ہد ہد سے کہا تھا کہ یہ خط بلقیس کے گود میں ڈال کر تو دور چلے جانا۔ وہ چلا گیا گود میں ڈال کر، اور بلقیس بھی ملکہ تھی، ایک ملک چلا رہی تھی، ہوشیار چالاک تھی۔ اس نے جیسے ایک خط پڑھا سمجھ گئی کہ یہ کوئی اچھے آدمی کا خط ہے۔ اب اس نے اپنے جو چاہنے والے تھے، جو اس کے ارد گرد رہتے تھے، ان سے کہا کہ یہ خط آیا ہے، اور حضرت سلیمان نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں اور اللہ کا نبی ہوں، تم ایمان لاؤ مجھ پر، مسلمان ہو جاؤ، اور اگر نہیں لاتے ہو تو پھر میں تمہارے طرف جنگ کے لیے آ رہا ہوں۔ تو اس کے چاہنے والوں نے کہا کہ جیسا آپ حکم دیں، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ کہا ہم پہلے یہ تحقیق کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ یہ صرف بادشاہ ہے یا بادشاہ اور نبی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا ہم اس سے کس تحفہ بھیجتے ہیں، اور جواہرات، ہیرے وغیرہ انعام میں بھیجے، سواریاں بھیجی، غلام بھیجے، خادمہ بھیجی۔ کہا اگر یہ تمام تحفے رکھ لیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ صرف بادشاہ ہے اور پیسے کی لالچ میں آ گیا، اور اگر یہ مکر دیں گے، انکار کر دیں گے، نہیں رکھیں گے، تو ہم سمجھ لیں گے کہ بادشاہ بھی ہے اور نبی بھی ہے۔ تو تمام چیزیں بھیجی، اور سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا، کہا ہم اس کو کوئی حاجت نہیں ہمیں، اگر تم اپنے دین سے مکر رہے ہو اور دین حق پر آ رہے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم جنگ کے لیے آ رہے ہیں، ہم لڑنے کے لیے، قتل و غارت کے لیے آئیں گے۔ یہ جب پہنچا پیغام تو بلقیس سمجھ گئی کہ یہ بادشاہ بھی ہے اور نبی بھی ہے، اور پھر تمام اپنے چاہنے والوں کو جمع کیا اور قافلے کے ساتھ آئی۔ اب ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا تھا کہ بلقیس کے محل میں ایک تخت ہے جو 80 گز لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے، اور کتنے محلوں کے کمروں میں بند ہے، کتنے تالوں میں وہ بند ہے، اور ہیرو جواہرات سے سجا ہوا تخت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا کہ کون ہے جو بلقیس کے آنے سے پہلے یہ تخت کو میری بارگاہ میں پہنچائے۔ ایک جنات اٹھا، اس نے کہا حضرت سرکار سلیمان علیہ السلام سے کہ میں لاؤں گا۔ کہا کب تک لائیں گا؟ کہا آپ کی محفل یہ برخاست ہوں گی تب تک میں لا دوں گا۔ کہا نہیں، مجھے اس سے پہلے چاہیے، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ تب آپ نے فرمایا، تب آپ کی اس انسانوں کی جماعت میں ایک نیک بندہ جو اس میں آجم جانتے تھے، جن کا نام حضرت آصف ہے، وہ انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کی بارگاہ میں بلقیس کے تخت کو لاؤں گا۔ کہا کتنی دیر میں لاؤں گے؟ کہا پلک جھپکتے ہی لا لوں گا۔ اب پلک جھپکنے میں لانے میں ان کو جانا نہیں پڑا، اور کتنا 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا تخت۔ اب یہاں حضرت آصف نے کہا کہ میں لاؤں گا، اور قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ تو حضرت آصف نے یہ نہیں پوچھا کہ کون سے ملک میں ہے، کہاں ہے، کتنی دوری پر ہے، کون سے علاقے میں ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کا یہ عالم۔ تو ہم اگر ناگپور کی سرزمین پر تاج نوری مسجد میں بیٹھ کر یا غوث المدد کہتے ہیں تو ہمارا یقین یہ کہتا ہے کہ بغداد معلیٰ میں ہمارے غوث اعظم سنتے ہیں۔
جب سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کا یہ عالم ہو تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ولی اور ولیوں کے سردار کی سماعتوں کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضرت آصف نے کہا پلک جھپکتے میں لا لوں گا، اور آپ لا بھی لیے تخت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے بازو میں بلقیس کا تخت رکھا گیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے زمین پر ایک کھودار کیا اور اس میں پانی بھرا، اور پانی کے اوپر ایک کانچ بچھایا، بلری کانچ جس کو بولتے ہیں، اور اس کے اندر مچھلیاں تھی نیچے۔ اب بلقیس آئی، اور بلقیس کے جو پاؤں تھے نا وہ بکرے کی کھوروں کی طرح تھے، بکرے کی کھوروں کی طرح تھے۔ وہ ہمیشہ کپڑوں کے اندر اپنے پاؤں کو، قدموں کو چھپا کے چلتی تھی۔ اب وہ جیسے آئی تو اس کی نظر پانی پہ گری، لیکن اوپر کا کانچ نظر نہیں آیا، اوپر کا کانچ نظر نہیں آیا۔ کانچ کے نیچے جو پانی تھا وہ پانی سمجھیے اپنے کپڑے کو اونچا کیا تھا کہ بھیگے نہیں، تو جیسے کپڑے اونچے کرنے تھے تو جو اس کے قدموں میں تھا، بکرے کی کھور جیسے پاؤں تھے، وہ نظر آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ دیکھ کر مسکرائے، اور پھر اس کو بھی شرمندگی محسوس ہوئی کہ میری نظر کانچ پہ نہیں گئی، پانی پہ گئی، اور وہاں گئی آگے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس کی بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں پر ایمان قبول کیا، اور اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت بلقیس سے نکاح فرمایا۔ اور اس کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال کا وقت آیا، آپ کی عمر صرف 53 سال کی ہوئی، صرف 53 سال کی عمر ہوئی۔ 13 سال میں عمر میں آپ بادشاہ بنے، اور 40 سال تک آپ بادشاہت پہ رہے۔ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو بیت المقدس کی تعمیری کام آپ نے شروع کیا تھا، اور تقریباً 1 سال کا کام باقی تھا، 1 سال کا کام باقی تھا۔ تو آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ دیکھو نبیوں کی دعائیں کیسی ہوتی ہے، نبی کی دعا تھی نا۔ آپ نے کہا مولا ابھی 1 سال کا کام باقی ہے، اور میرے وصال کا وقت قریب آ چکا ہے، اور یہ بیت المقدس کا تعمیری کام جنات کر رہے ہیں، لہٰذا مولا میری وصال کی خبر یہ جنات تک اس وقت تک نہ پہنچے جب تک یہ کام مکمل نہ ہو جائے، اس وقت تک یہ خبر ان تک نہ پہنچے، ورنہ کام رک جائیں گا۔ اور آپ اپنے جو محراب تھا جہاں عبادت کرتے تھے، اور عصا کے سہارے سے آپ کھڑے رہتے تھے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ 1 مہینے تک آپ قیام میں رہتے تھے، 1 مہینے تک، تو وہیں کھڑے کھڑے آپ کا انتقال ہو گیا۔ جنات لوگ سمجھے کہ وہ تو 1 مہینہ 2 مہینہ محراب میں قیام کی حالت میں رہتے ہیں۔ 1 سال کے بعد جب کام پورا ہوا، اور جو عصا کے سہارے تھے وہ عصا سر گیا اللہ کے حکم سے، اور وہ عصا گرا اور آپ نیچے لیٹ گئے، مطلب گر پڑے۔ 1 سال تک آپ کے وصال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام تقریباً 1 سال تک کھڑے رہے، آپ کے جسم کو کچھ نہیں ہوا، آنچ نہیں آئی۔ جب اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم انور 1 سال تک بعد وصال کھڑے کے کھڑا رہ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے جسم کو مٹی کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کا جسم انور ایسے کیسا رہ سکتا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم انور کا عالم کیا ہوگا؟ اور اس کے بعد آپ کی تدفین کی گئی۔ المختصر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تھا جو سورہ نمل کے اندر آیا تھا۔ اس سے ہمیں یہی سبق لینا ہے کہ ہمیں کتنی بھی دولت آ جائے، کتنا بھی عہدہ آ جائے، جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے آ جائے، وہ سب یہی کہنا ہے کہ جو سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا ھذا من فضل ربی، میرے رب کے فضل سے جو کچھ ملا ہے وہ ہے۔ تو ہمیں بھی یہی اپنے آپ کو منانا ہے کہ جو کچھ اللہ عطا کرے وہ سب اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کل میں نے سجدہ سہو کے تعلق سے کچھ باتیں بتائی تھی، آج آگے سن لیجئے 1-2 باتیں اس کے ہی تعلق سے، کہ اگر سجدہ سہو یعنی کوئی واجب میں تاخیر کر دے تب بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کتنی تاخیر وہ بھی بتاتا ہوں۔ الحمد شریف آپ نے پڑھ لیا، اور الحمد پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی تاخیر ہو گئی، کوئی صورت ملانے میں، سوچنے میں کہ کیا صورت پڑھوں کیا صورت پڑھوں، اتنی دیر تک آپ نے تاخیر کر لی کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتی ہے۔ اور اگر امام صاحب مغرب عشاء فجر کی نماز جو بلند آواز سے قرات کرتے ہیں، اس میں اگر آپ نے انجانے میں خاموشی سے قرات شروع کر دی
یا جور و اثر میں بلند آواز سے قرأت شروع کر دی تو وہاں بھی سجدہ سو واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔